توبہ ٹیکسنگ کے چک 263 سے 12 ربیع الاول کا عظیم و شان اور قدیمی جلوس ایسا منظر کے دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ توبہ ٹیکسنگ کے علاقہ چک 263 میں آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک منفرد اور قدیمی 12 ربیع الاول کا جلوس انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ نکالا گیا، جس نے جہاں اہل علاقہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہیں جلوس کے راستوں پر موجود ہر شخص اس کی خوبصورت اور منفرد مناظر کو اپنے موبائل فون کے کیمروں میں محفوظ کرتا دکھائی دیا۔ اس عظیم و شان جلوس کی تیاری کئی روز پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ آبائی علاقہ چک 263 میں نوجوانوں نے جلوس کی تیاریوں میں بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ کوئی اپنی تلوار کو درست اور تیار کرتا نظر آیا تو کوئی عربی لباس زیب تن کر کے خود کو جلوس کے لیے تیار کرتا رہا۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی اس موقع پر کسی سے پیچھے نہ رہے اور اپنے آپ کو خوبصورت لباس، پگڑیوں اور دیگر روایتی انداز کے ساتھ خود کو سنوارنے میں مصروف دکھائی دیے۔ جلوس جب باقاعدہ طور پر برآمد ہوا تو چک 263 کی گلیوں، سڑکوں پر ایک ایسا خوبصورت اور منفرد منظر دیکھنے کو ملا کہ ہر آنکھ اس منظر کو دیکھنے کے لیے رک گئی۔ جلوس میں دلہن کی طرح سجائی گئی گاڑیاں، خوبصورت بگھی، بکریاں، تلواروں سے آراستہ نوجوان، نیزہ بازی کا دستہ، بزرگوں کا دستہ اور عربی لباس میں ملبوس افراد اپنی اپنی شان کے ساتھ شریک تھے۔ جلوس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں، ثقافتوں کو خوبصورت عکاسی کی گئی۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے مختلف انداز اور روایتی لباس پیش کیے گئے، جس نے جلوس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے۔ جلوس میں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ بزرگ، بچے اور خاندان بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کسی نے روایتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا تو کسی نے اپنے علاقے کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مختلف علاقوں اور ثقافتوں کے رنگ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر اونٹ، ٹریکٹر ٹرالیاں، بگھیاں اور مختلف اقسام کی گاڑیاں بھی جلوس کا حصہ بنی، جبکہ مختلف سواریوں پر سوار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ چک 263 سے برآمد ہونے والا یہ عظیم و شان جلوس جب رجھانا چوک کی جانب گامزن ہوا تو راستے میں مختلف مقامات پر شہریوں کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ جلوس کے راستے میں موجود مرد، خواتین، بچے اور بزرگ اس کے منفرد مناظر دیکھنے کے لیے جمع ہوتے رہے۔ خوبصورت سجے ہوئے قافلے، گھوڑوں اور اونٹوں کی موجودگی، روایتی لباس، تلواریں، نیزہ بازی، مختلف ثقافتی انداز اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ جوش، یہ سب مناظر دیکھنے والوں کے لیے کسی یادگار لمحے سے کم نہ تھے۔ جلوس جہاں جہاں سے گزرا وہاں لوگوں نے عقیدت، محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرکا کا استقبال کیا۔ بہت سے شہری اپنے موبائل فون نکال کر جلوس کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر بناتے رہے تاکہ اس خوبصورت اور یادگار موقع کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ یہ لوگوں کا عقیدت اور محبت جذبہ یہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں ہر طرف پتہ نہیں کہاں سے دنیا امٹ آئی ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے اور عاشقان مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ دور دراز سے دنیا اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر گل پاشیاں ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ پر استقبال ہو رہا ہے۔ میں سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ چک 263 کا یہ قدیمی جلوس صرف ایک جلوس نہیں بلکہ محبت، عقیدت، ثقافت، روایات اور اتحاد کا ایک خوبصورت امتزاج دکھائی دیا، جہاں نئی نسل سے لے کر بزرگوں تک ہر عمر کے افراد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ 12 ربیع الاول کے اس موقع پر چک 263 کی فضا درود و سلام، محبت اور عقیدت کے جذبات سے معمور رہی اور یہ شاندار جلوس
अपने मुनफरद अंदाज, खूबसूरत तैयारियों और भरपूर अवामी शिरकत के बायस अहले इलाका के लिए एक यादगार मंजर बन गया। चक 263 से निकलने वाले इस तारीखी और मुनफरद जुलूस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में किस कदर गहरी और लाजवाल है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा हाफिज शाहिद महमूद, डिजिटल मीडिया, टोबा टेक सिंह।